السلام علیکم معزز سامعین، ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے ہاشم ندیم صاحب کی لکھی ہوئی کتاب پری ذات۔ ریکارڈنگ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ مزید آنے والی ریکارڈنگز آپ سن سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پری ذات کا تیسرا باب۔ سناٹے میں اس زوردار تھپڑ کی آواز ایسے گونجی جیسے کسی بم کا دھماکہ ہو، مگر آواز کے اس دھماکے سے کہیں زیادہ گونج میرے اندر بہت کچھ ٹوٹ جانے کی تھی۔ مرزا صاحب نے اس تمانچے کے بعد مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا اور چیخ چیخ کر مجمع کو بتاتے رہے کہ گزشتہ رات ان کی چھت پر کوئی اور نہیں تھا، میں خود تھا۔ اس بات کی خبر ناہید کی امی کو صبح سویرے اس وقت ہوئی جب وہ چھت پر گیلے کپڑے ڈالنے کے لیے گئی تھی، اور انہیں وہاں چھت پر ایک کونے میں میرا لکھا ہوا یہ خط موڑا تڑا سا پڑا ہوا ملا تھا۔ وہ سب گھر والے میری تحریر اچھی طرح پہچانتے تھے کیونکہ ناہید کا اردو کا رجسٹر میری تحریر سے بھرا پڑا تھا۔ سارے محلے دار مجھے لعنت ملامت کرنے لگے۔ آس پاس گلی کے مکانوں کی چھتوں اور کھڑکیوں میں سے محلے کی عورتیں بھی جھانک جھانک کر ایک دوسرے کو اشارے کرتی رہیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح زمین شک ہو جائے اور میں اس کے اندر سما جاؤں۔ مرزا صاحب کے بھاری چانٹے کے نشان اگلے 3 دن میں دھیرے دھیرے میری گالوں سے مدھم پڑنے لگے، مگر میری روح پر لگے اس تھپڑ کے داغ عمر بھر منجمد نہ ہو پائے۔ بھیڑ کے چھٹنے ہی ابا اور بڑے بھائی مجھے گردن سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر صحن میں لے آئے، اور پھر جس کے ہاتھ جو آیا اس نے اسی سے میرے جسم پر سیاہ نیل ڈال دیے۔ بدن پر چوٹ کے نشان نیل گونت ہوئے تو انہیں نیل کہا جاتا ہے، مگر گھائل کا پورا جسم ہی سیاہ پڑ جائے تو ایسے نیل کو کیا کہا جائے گا؟ میں نے بہت کوشش کی کہ انہیں یہ بتا سکوں کہ وہ خط میری تحریر میں ضرور تھا مگر میرا نہیں تھا۔ کسی نے میری ایک نہ سنی۔ اچھا تو یہ تھی تمہاری ٹیوشن؟ خوب عزت افزائی کرائی ہے آج ہماری، ڈوب مرو شرم سے۔ عشق لڑانے سے پہلے اپنی صورت تو آئینے میں دیکھ لینی تھی۔ جسم پر ہر چوٹ کے ساتھ میری روح پر بیت کی طرح پڑنے والا ایک تانا بھی کسی تازیانے کی طرح میرے کانوں میں پگھلتے سیسے کی طرح لگاتار انڈیلا جا رہا تھا۔ بہت دن تک تو میں شرم کے مارے اپنے چھت والے کمرے سے ہی باہر نہ نکلا۔ سارے گھر والوں نے تقریباً میرا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ میں دن بھر کمرے میں بیٹھا یہ سوچتا رہتا تھا کہ آخر ماجد کو دیا گیا وہ رکا ناہید کی چھت پر کیسے برآمد ہوا۔ ضرور اس بدماش نے ناہید کو اکیلا جان کر اس کے گھر کودنے کا منصوبہ بنایا ہوگا اور شور سے گھبرا کر وہ خط وہیں پھینک کر فرار ہو گیا ہوگا۔ جانے ناہید میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی؟ اسے بھی تو باقی سب لوگوں کی طرح یہی لگا ہوگا کہ اسے یہ عشقیہ خط دینے کے لیے رات کو میں ہی اس کی چھت پر ٹاپا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح ناہید تک اپنے دل کی بات پہنچاؤں کہ مجھے اپنی شکل اور اپنی اوقات کا اچھی طرح اندازہ ہے اور میں کبھی ایسی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے دل میں اس کے لیے جو بھی تھا وہ ہمیشہ کے لیے میرے دل کے کسی نازک گوشے میں پنہا رہنے کے لیے تھا۔ پجاری کی پوجا کسی صلے کی تمنا کے لیے تو نہیں ہوتی۔ پروانے کو شمع سے موم کا دان کب چاہیے ہوتا ہے؟ اسے تو بس جل جانا ہوتا ہے۔ مجھے بھی صرف جلنے سے واسطہ تھا۔ روشنی کس کے حصے میں آئی مجھے اس سے بھلا کیا غرض تھی؟ مگر اب ناہید سے ملنا تو درکنہ، گھر والوں نے اس کے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزرنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ 10ویں کے امتحانات میں نے بوجھل دل اور الجھے ہوئے دماغ کے ساتھ دیے اور بمشکل 2nd ڈویژن میں پاس ہوا۔ بڑی مشکل سے ابا نے کالج میں داخلے کی اجازت دی، وہ بھی اس شرط پر کہ اپنی کتابوں اور کالج کی فیس کا خرچہ میں خود برداشت کروں گا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ کالج کے بعد شام کو کوئی چھوٹی موٹی نوکری یا کسی دکان پر کام پکڑ لوں گا۔ اس لیے کالج میں داخلے کی کوشش کے ساتھ ساتھ میں دن بھر شہر کے چھوٹے موٹے ہوٹلوں اور پیٹرول پمپس وغیرہ پر کام ڈھونڈنے کے لیے بھٹکتا رہتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن میں شہر کے پارسی ہوٹل والی سڑک پر کسی ہوٹل والے سے ڈانٹ کھا رہا تھا تو ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا کہ میری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہے، مگر میں نے آنکھیں مل کر غور سے دوبارہ دیکھا۔ ہاں، وہ ناہید ہی تھی جو کسی کے ساتھ شاید اسکول کی چھٹی کے بعد قریبی ریسٹورنٹ میں چائے پینے آئی تھی۔ ناہید اب 10ویں جماعت کی طالبہ تھی اور اس علاقے میں اسکول یا کالج کی طالبات کے گروپ کی شکل میں چائے پینے یا بریک میں گرما گرم سموسے چٹنی کی پلیٹ اڑانے کے لیے آنا معمولی سی بات تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ شاید آج ہی وہ موقع تھا جب میں ناہید سے مل کر اس کی غلط فہمی دور کر سکتا تھا، مگر جانے اس کے ساتھ اور کون کون ہوگی، اور اگر کہیں ناہید نے برا منایا اور غصہ کیا تو پھر
ایک اور تماشا نہ کھڑا ہو جائے کہیں، اور اگر کہیں ناہید نے گھر جا کر اپنے والد کو اس بات کی شکایت کر دی تو پھر تو میرے ابا کے ہاتھوں میرا خون ہونا لازمی تھا، مگر میرے پاس اور چارہ بھی کیا تھا؟ جانے پھر دوبارہ ناہید سے زندگی بھر اس طرح آمنا سامنا ہو بھی پائے یا نہیں، مجھے ایک بار کوشش تو ضرور کرنی چاہیے۔ آخر ناہید نے 1 مہینہ خود بھی تو مجھ سے پڑھا ہے، میرے بارے میں کچھ اندازہ تو اس نے بھی لگایا ہوگا اتنے عرصے میں نے تو کبھی نظر بھر کر بھی اسے نہیں دیکھا۔ میں اپنے آپ سے لڑتا، خود ہی فیصلے کرتا، انہیں رد کرتا، اور پھر اپنے اندر کی جنگ سے گھبرا کر میں نے مزید کچھ سوچے سمجھے اس کیفے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اندر بہت رش تھا۔ کالج کی لڑکیاں لڑکے عام طور پر کچھ مستقل قسم کے گاہک نما بوڑھے بھی کھڑکیوں کے پاس قبضہ جمائے بیٹھے ہوئے تھے اور حسب معمول ایسی ہی باتیں کر کے آہیں بھر رہے تھے کہ ان کا دور کیسا سنہری زمانہ تھا۔ اب تو بس افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم ہے۔ شاید انسان کی ازل سے ابد تک یہی ایک مجبوری اور کمزوری رہی ہے کہ وہ اپنے حال کو کبھی بھی دل سے برت ہی نہیں پاتا، اپنے حال سے کبھی بھی لطف اندوز نہیں ہو پاتا، اور وہی حال بیت کر جب اس کا ماضی بن جاتا ہے تو وہ اسے یاد کر کر کے آہیں بھرتا ہے کہ آہ کیا زمانہ تھا، کاش ہم اپنے حال میں بھی ماضی جیسی مٹھاس بھرنے کا کوئی جادو سیکھ پاتے۔ میں ماضی اور حال کی اس تکرار کے درمیان ہال میں کھڑا ادھر ادھر ناہید کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر وہ مجھے ایک کیبن کے پردے کی اوٹ میں بیٹھی دکھائی دے گئی۔ مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ چلو اس کے ساتھ زیادہ بھیڑ نہیں ہے، لہٰذا بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے کیبن کے پاس پہنچ گیا۔ بیرا کچھ دیر پہلے ہی چائے کے میز پر چائے سجا کر واپس پلٹا تھا۔ ناہید کسی سے بات کر رہی تھی اور اس کے سر پر اس کی سیاہ چادر ہمیشہ کی طرح سلیقے سے ٹکی ہوئی تھی۔ میں نے دل کڑا کر کے زور سے کھنگار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور دھیرے سے ناہید کو سلام کیا۔ اس کی سہیلی ابھی تک پردے کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی میری نظر سے اوجھل تھی۔ ناہید نے چونک کر میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ جیسے اڑ سا گیا۔ میں نے دلاسا دینے کے لیے قدم بڑھایا کہ میرا مقصد اس کی بدنامی نہیں تھا، میں تو صرف اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا، مگر کیبن میں بیٹھے دوسرے شخص کو دیکھتے ہی خود میرے حواس ایک پل میں ہی کسی دھماکے سے بلب کی طرح فیوز ہو گئے۔ ناہید کے ساتھ کوئی اور نہیں، ماجد بیٹھا تھا، وہی ماجد جس نے مجھ سے ناہید کے لیے وہ رکھا لکھوایا تھا اور جس کی وجہ سے سارے زمانے میں میرے نام اور وجود پر تھو تھو کی گئی تھی۔ ماجد بھی پل بھر کے لیے گھبرا گیا۔ میں تیزی سے واپس پلٹا اور کیفے سے نکل گیا۔ ماجد میرے پیچھے دوڑتا ہوا باہر آیا اور زبردستی میرے راستے میں حائل ہو کر معذرت کرنے لگا۔ معاف کر دے یار پری، میں خود تجھے بچانا چاہتا تھا، مگر ناہید نے منع کر دیا تھا کہ فی الحال معاملہ بہت گرم ہے، ذرا بات ٹھنڈی ہو جائے تو پھر تجھ سے بات کروں۔ ویسے شہزادے، تو نے بھی تو بڑا مردوں والا کام کیا، تیرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تو نے آخر تک زبان نہ کھولی، احسان رہے گا یار یہ تیرا ہم دونوں پر۔ میرا سر تیزی سے چکرا رہا تھا۔ ناہید جانتی تھی کہ اس کی چھت پر اس رات ماجد کودا تھا، پھر بھی اس نے اپنے گھر والوں سے یہ بات چھپائے رکھی، مجھے میرے گھر محلے والوں کے سامنے اتنا رسوا کیا اور سارے زمانے میں میرا تماشا بننے دیا۔ میرا سر گھوم رہا تھا۔ میں نے بمشکل ماجد سے سوال کیا، تو کیا وہ خط تم نے ناہید کے لیے ہی لکھوایا تھا؟ ہاں یار، اسی کو دینا تھا۔ ایک دن اس نے میرے سامنے تمہاری لکھائی کی تعریف کر دی تھی، میں نے بھی اس سے شرط لگا لی تھی کہ تمہارے ہی ہاتھ سے اپنے لیے خط لکھوا کر اسے دوں گا۔ میں نے حیرت سے ماجد کو دیکھا، مگر تم تو ہر وقت یہی کہتے رہتے تھے کہ وہ تمہاری طرف دیکھتی تک نہیں، کبھی گھاس تک نہیں ڈالتی۔ ماجد نے زور کا قہقہہ لگایا، وہ سب بھی میں نے ناہید کے کہنے پر ہی بولا تھا۔ لڑکیاں ہم بیوقوف لڑکوں سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہیں، بڑا دماغ چلتا ہے ان کا ایسے معاملات میں۔ دراصل وہ کسی بھی طرح کی بدنامی مول نہیں لینا چاہتی تھی، میری طرف سے کسی کو بھی شک میں مبتلا کر کے۔ آج بھی بڑی مشکل سے اسے چائے کے ایک کپ کے لیے راضی کیا تھا، پر تو نے آ کر سارا معاملہ بگاڑ دیا۔ میرا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا، ماجد اپنی دھن میں نہ جانے کیا کچھ بولتا رہا۔ اتنے میں کیفے کا ایک بیرا باہر آیا اور ماجد سے بولا، آپ کو اندر بلا رہی ہیں، کہتی ہیں مہمان کو بھی ساتھ لے آئیں، ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے لاکھ دامن چھڑانے کی کوشش کی، مگر ماجد مجھے تقریباً کھینچتا ہوا اندر کیفے میں لے گیا۔ ناہید سر جھکائے بیٹھی تھی، مجھے اندر آتا دیکھ کر دھیرے سے بولی، امید ہے آپ نے ہم دونوں کو معاف کر دیا ہوگا، ہم دونوں کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف پہنچی، ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔
میں خود آپ سے مل کر آپ کو ساری بات بتانا چاہتی تھی، مگر حالات ایسے بگڑے کہ میں کچھ نہ کر سکی۔ میں چپ چاپ بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا، اس سے یہ بھی نہ کہہ سکا کہ کم از کم مجھے تو سچ بتا دیتی۔ ناہید نے اپنی بات جاری رکھی۔ دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ جب تک ماجد کے گھر سے میرے لیے باقاعدہ رشتہ نہ آ جائے تب تک کسی کو بھی ہمارے بارے میں ذرا سا بھی شک ہو۔ آپ تو ابا جی کے غصے سے واقف ہیں نا؟ اس رات بھی ماجد کی ایک ذرا سی غلطی سے یہ سارا ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کا لکھا ہوا وہ رکا کب اور کیسے وہیں گھبراہٹ میں گر گیا۔ ناہید کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی۔ کچھ لوگ جب بولتے بولتے خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی بولنے لگتی ہے، مگر آج مجھے نہ جانے کیوں یہ خاموشی بہت گراں گزر رہی تھی۔ دراصل میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے جب ابا نے آپ کی تحریر دیکھ کر آپ پر شک کیا تو میں چپ رہی، کیونکہ میں اگر ماجد یا کسی اور کا نام لیتی تو انہیں مجھ پر بھی شک ہو سکتا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ شامل ہوں۔ صرف ایک آپ ہی ایسے تھے کہ جن کے نام کے ساتھ میرا نام نہیں جوڑا جا سکتا تھا، مطلب کسی کو بھی مجھ پر شک نہیں ہو سکتا تھا کہ میں بھی آپ کو پسند کر سکتی ہوں۔ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ میرے اندر بیک وقت کئی شیشے چکنا چور ہو گئے تھے اور میں ننگے پاؤں ان کرچیوں پر چلتا ہوا وہاں سے اٹھ آیا۔ پتہ نہیں میں نے اس روز گھر تک کا راستہ کیسے طے کیا۔ میرے آس پاس تیز ٹریفک کا شور، گاڑیوں کے ہارن اور لوگوں کے کسے گئے آوازوں کی بھرمار تھی، مگر میں جیسے ساری دنیا سے لا تعلق اور بیگانہ سا ان راستوں پر چلتا رہا۔ شاید ہمارے قدم کچھ راستوں پر چل چل کر اتنے راستہ آشنا ہو چکے ہوتے ہیں کہ دل اور دماغ بند ہونے کی صورت میں بھی وہ ہر موڑ پہچان لیتے ہیں، ورنہ میری جو حالت اس وقت تھی مجھے ضرور کسی ویرانے میں بھٹک جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، کوئی اندھا ہی ہوگا جو ناہید پر مجھ سے کسی بھی قسم کے تعلق جوڑنے کا شک کرے گا۔ کہاں وہ اور کہاں میں؟ اس نے کتنی آسانی سے یہ بات کہہ دی۔ بعض حقائق ہم پر پہلے دن سے ہی روز روشن کی طرح عیاں ہوتے ہیں، مگر پھر بھی کسی کی زبان سے اس کی تشریح ہمیں کس قدر سوگوار کر دیتی ہے۔ ہم کمزور انسان اپنے اندر اتنی خود فریبیاں کیوں پال لیتے ہیں؟ شاید اسی لیے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک انسان جانے کتنی بار ٹوٹتا ہے، مگر ناہید کی پسند ماجد کیسے ہو سکتا ہے؟ سارا محلہ ماجد کے قصوں سے واقف تھا، مگر پھر بھی ناہید؟ میرا ذہن سن ہو گیا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان کی ظاہری شخصیت ہی آخر کار فتح یاب ہوتی ہے۔ یہ اندر کی خوبصورتی، دل کی سچائی وغیرہ جیسے فضول کتابی باتیں ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر یکسر غلط ثابت ہو گئی تھی۔ شاید یہ ساری کتابی تکرار مجھ جیسے پری زادوں کی تسلی کے لیے ہی تھی۔ میرا داخلہ گورنمنٹ کے کالج میں ہو چکا تھا، مگر میرا دل کالج جانے کے لیے آمادہ ہی نہیں تھا۔ 10ویں جماعت تک ایک ہی اسکول میں پڑھتے پڑھتے سارے استاد اور طالب علم میرے نام اور میری صورت کے تضاد کے عادی ہو چکے تھے اور انہوں نے میری بدصورتی کو کسی معمول کی طرح قبول کر لیا تھا، مگر کالج جاتے ہی یہ ساری بحث ایک بار پھر سے تازہ ہو گئی۔ بہت دنوں تک کلاس میں، کینٹین میں، کالج کی راہداریوں میں مجھے پھر سے اسی تجربے سے گزرنا پڑا۔ وہی طنز بھری مسکراہٹ، جملے اور حقارت بھری مثالیں۔ میرا جواب ہمیشہ کی طرح خاموشی ہی تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ مجھے اس چھلنی سے بار بار چھلنا ہوگا۔ انہی دنوں میری ملاقات 4تھ ایئر کے ناساز سے ہوئی۔ دراصل اس سے پہلے تعارف بھی اس کے عجیب و غریب تخلص کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ اس کا پورا نام جمیل احمد تھا، مگر وہ خود کو ناساز کہلوانا پسند کرتا تھا۔ ایک دن میں راہداری سے گزر رہا تھا کہ کسی سینئر طالب علم نے زور سے اس کا نام پکارا۔ ابھے او ناساز، پھر تیری 3 سپلیاں آئی ہیں، مطلب تو اگلے سال بھی اسی کالج کے لنگر کی روٹیاں توڑے گا۔ ناساز کے باقی دوست بھی ہنس پڑے۔ ناساز نے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کی راکھ چھاڑی اور ایک بھرپور کش لگا کر دھواں فضا میں اڑایا۔ وہ طفل کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ پتہ چلا کہ گزشتہ 3-4 سال سے ناساز 4تھے ہی سال میں اٹکا ہوا ہے۔ نہ اسے پاس ہونے کی جلدی تھی، نہ ہی کالج والے اسے نکالنے پر آمادہ، کیونکہ وہ کالج کی ادبی سوسائٹی کا صدر تھا اور اس کی صدارت میں کالج بہت سی ٹرافیاں اور کپ جیت چکا تھا۔ وہ ایک بہترین مقرر، شاعر اور افسانہ نگار تھا۔ اگلی صبح میں کالج کے گیٹ سے اندر داخل ہوا تو ناساز گیٹ کے قریب ہی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔
مجھے دیکھتے ہی اس نے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا۔ بات سنو لڑکے۔ میں جھجکتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ سگریٹ پیتے ہو؟ میں نے انکار میں سر ہلایا اور وہ بیزاری سے بولا، پھر کیا خاک جیتے ہو؟ میری جیب میں اس وقت شام کی ٹیوشن سے ملنے والے چند روپے پڑے تھے۔ میں سیدھا وہاں سے کینٹین گیا اور سب سے بہترین برانڈ کی ایک ڈبیا اور ماچس لے کر ناساز کے پاس آیا اور سگریٹ اور ماچس اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ وہ سگریٹ دیکھ کر چونک سا گیا۔ اس نے جلدی سے سگریٹ سلگا کر 2-4 بھرپور کش لگائے اور میں نے پہلی مرتبہ نکوٹین کو اپنے سامنے بیٹھے شخص کی رگوں میں پوری طرح سرایت کرتے ہوئے محسوس کیا۔ اس نے مزید چند کش لیے۔ میں پلٹ کر جانے لگا۔ ناساز نے جلدی سے مجھے آواز دے کر روکا اور مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، پیسے تھے تمہارے پاس؟ ہاں، کرائے کے پیسے تھے جو آج تمہارے کام آ گئے۔ وہ زور سے ہنسا اور ہاتھ بڑھا کر بولا، مجھے ناساز کہتے ہیں۔ میں اپنا تخلص ناشاد رکھنا چاہتا تھا، مگر پتہ چلا کہ میرے حق پر پہلے ہی کوئی موسیقار ڈاکہ ڈال گیا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اٹکتے ہوئے اپنا نام بتایا، پریزاد۔ ناساز نے زور سے واہ کہا، نام تو بڑا شاعرانہ رکھا ہے پیرے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے کسی کے لہجے اور نظر میں اپنا نام سن کر طنز اور تمسخر کی جھلک دکھائی نہیں دی۔ یہ میری اور ناساز کی دوستی کی ابتدا تھی، میری زندگی کا پہلا دوست جس سے بات کرتے ہوئے میری زبان لڑکھڑاتی نہیں تھی، نہ ہی مجھے ٹھنڈے پسینے آتے تھے۔ سگریٹ اس کی زندگی کا ایک ایسا لازمی جز تھا کہ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہونے لگتا جیسے ناساز سگریٹ کو نہیں، سگریٹ دھیرے دھیرے ناساز کو پی رہا ہو، نگل رہا ہو۔ وہ مجھ سے عمر میں 5-6 سال بڑا تھا، مگر اپنی باتوں سے وہ کوئی بوڑھی روح دکھائی دیتا تھا۔ چند ہفتوں بعد شہر کے تمام مردانہ اور زنانہ کالجوں کے درمیان تقریری مقابلے ہوئے تو ناساز کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ میں ایسی تقریبات میں جانے سے حتی الامکان گریز کرتا ہوں، مگر فائنل مقابلے کی تقریب میں مجھے کسی طرح زبردستی پکڑ کر لے گیا۔ ہال میں ایک جانب ہمارے کالج کے لڑکوں کی نشستیں لگی ہوئی تھیں، دوسری جانب لڑکیوں کے کالج کی طالبات بیٹھی اپنے کالج کی مقررات کی حوصلہ افزائی کے لیے شور مچا رہی تھی۔ میں ایک کونے میں سکڑ کر بیٹھا رہا۔ ناساز نے اپنی دھواں دار تقریروں سے ماحول کو گرما دیا، مگر نہ جانے آخری مرحلے پر وہ پسپا کیوں ہو گیا اور لڑکی نے پہلا انعام جیت لیا۔ میں نے باہر نکلتے ہی اس سے براہ راست اپنے اس خدشے کا اظہار کر دیا اور وہ جان بوجھ کر ہارا ہے۔ ناساز دھیرے سے مسکرایا، تم اگر دھیان سے دیکھتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ میں جیت گیا ہوں۔ زندگی میں ہر بازی اول اور دوئم نمبر سے نہیں ناپی جاتی۔ پھر اس نے مجھے غور سے دیکھا، تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے پریزاد؟ پل بھر کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا کہ ناساز بھی باقی سب لوگوں کی طرح میرا مذاق اڑا رہا ہے، مگر مجھے اس کی آنکھوں میں اس کے سوال کی سچائی دکھائی دی۔ میں نے سر جھکا کر دھیرے سے جواب دیا، مجھ سے بھلا کون محبت کرے گی؟ کیوں، تم سے محبت نہیں کی جا سکتی؟ میں چپ رہا۔ ناساز نے نصیحت کی، شعر یاد رکھا کرو، صنف نازک پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے اچھے شعروں کا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، منیر نیازی کو پڑھا کرو اور اس کی ایک نظم تو زبانی یاد کر لو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ، اس کو جا کر بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں نے جلدی جلدی ساری نظم اپنی کاپی میں نوٹ کر لی اور اسی وقت اس کا رٹا بھی لگا لیا۔ بس اب یاد رکھنا کہ تمہیں اپنی گفتگو کے دوران کسی نہ کسی بہانے یہ نظم دہرانی ہے۔ میں تمہیں چند اور اثر انگیز غزلیں اور نظمیں بھی یاد کرا دوں گا، کیا سمجھے؟ میں نے جلدی سے کسی بچے کی طرح سر ہلایا۔ مجھے یاد آیا کہ ناہید کو بھی شعر و شاعری سے کافی لگاؤ تھا اور شاید ماجد کو بھی بہت سے شعر یاد تھے۔ ناہید کا خیال آتے ہی میرے گال میں شدید جلن کا ایک احساس ہوا۔ اگلے چند دنوں میں ناساز نے مجھے بہت سی نظمیں یاد کرا دی اور پھر جس دن میں نے بزم ادب کے پیریڈ میں کھڑے ہو کر کہا، محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوگی، گزر جائیں گے جب یہ دن، یہ ان کی یاد میں ہوگی۔
اس دن پہلی مرتبہ کلاس کے لڑکوں نے دل سے میرے لیے تالیاں بجائی اور استاد نے بھی مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ شاباش دی۔ ناساز کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہو رہی تھی، لوگ میری بات غور سے سننے لگے تھے۔ دل میں ایک عجیب سی خواہش انگڑائیاں لینے لگی کہ کبھی کالج میں پہلے کی طرح لڑکے اور لڑکیوں کے اداروں کا مقابلہ ہو اور میں بھی اسٹیج پر جا کر ناساز کی طرح کچھ پڑھوں۔ میں نے سارے بڑے شاعروں کو تقریباً حفظ کر لیا اور مجھے کالج کی بزم ادب کی ٹیم میں بھی شامل کر لیا گیا۔ اس کوشش سے میرے اندر بھی جھوٹا ہی سہی مگر ایک چھوٹا موٹا شاعر پلنے لگا تھا۔ میری باتوں میں شاعری کا رنگ جھلکنے لگا تھا۔ ناساز کسی منجھے ہوئے استاد کی طرح میری شاعرانہ تربیت کر رہا تھا۔ وہ کہیں سے بھی اچانک نازل ہو جاتا۔ یہ کیا غالب اور میر کے رٹے لگاتے رہتے ہو؟ آج کل کی لڑکیاں اتنی مشکل شاعری بھلا کب سمجھتی ہیں؟ احمد فراز کو پڑھا کرو، اور ہاں کبھی کبھی ساحر لدھیانوی کو بھی دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ساحر کو تو جانتے ہو نا، میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے، اور ہاں کل سے تمہیں یہ دہراتے رہنا ہے۔ میں اور میری تنہائی اکثر یہ باتیں کرتے ہیں، تم ہوتی تو کیسا ہوتا، تم اس پر کتنا حیران ہوتی۔ میں دبے لفظوں میں ناساز کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا کہ جس کسی ایک کے لیے وہ مجھ سے یہ ساری مشق کرا رہا ہے، اس ایک کا تو میری زندگی میں کوئی وجود ہی نہیں، پھر یہ تیاری کس کام کی؟ مگر ناساز بھلا کب میری سنتا تھا۔ ایک دن کالج سے واپسی کے راستے پر وہ میری اسی تربیت میں مصروف تھا۔ میری نظر پرانے کباڑیے کی دکان کے مٹیالے شیشے سے اندر پڑی اور میرے قدم وہیں جم کر رہ گئے۔ اندر ایک پرانا پیانو پڑا تھا۔ کباڑیے نے میری دلچسپی محسوس کی تو جلدی سے بولا، خالص شیشم کی لکڑی کا ہے، انگریز کے پرانے کلب سے خریدا ہے، خریدو گے؟ صرف 13,000 میں دے دوں گا۔ میں نے اپنی جیب دیکھی، 280 روپے پڑے تھے۔ میں نے دھیرے سے کباڑیے سے کہا، ایک دن ضرور خریدوں گا۔ ہم دونوں آگے بڑھ گئے۔ میں تھکے ہارے قدموں سے گھر واپس پہنچا تو صحن میں داخل ہوتے ہی ایک جھٹکے سے رک گیا۔ صحن میں ناہید کی امی گھڑی میری اماں سے کچھ باتیں کر رہی تھی۔ ان دونوں نے قدموں کی آواز سن کر میری طرف دیکھا۔